بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو میں ہوں صبت الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورج گرہن کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ 26 دسمبر بروز جمعرات کو سورج گرہن لگنے والا ہے۔ سورج گرہن پاکستان کے علاوہ کثیر ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان کے اندر سورج گرہن کو جزوی طور پر دیکھا جا سکے گا۔ کراچی کے اندر صبح 7:34 پر سورج گرہن لگنا شروع ہو جائے گا اور 8:46 پر ختم ہو جائے گا، اور لاہور میں 7:47 پر لگنا شروع ہو جائے گا اور 8:58 پر ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں ٹائمنگ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے سے حاملہ عورت کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کے اندر یہ بات بہت مشہور ہوتی ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن سے حاملہ عورت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جس طرح کہ عورت سبزی کاٹ رہی ہے یا کینچی یا چاقو چلا رہی ہے، کھلے آسمان کے نیچے رہنا یا پھر لیٹنے بیٹھنے میں سمٹنا سکڑنا وغیرہ۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں حاملہ عورت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام توہم پرستی کی باتیں ہیں اور لوگوں کے فاسد خیالات ہیں اور ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ لہٰذا حاملہ عورت کو سورج گرہن یا چاند گرہن سے ہرگز کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے بچے پر برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے سبب حاملہ عورت کے لیے ایسے کوئی بھی خطرات یا نقصانات بیان نہیں فرمائے، بلکہ یہ سب لوگوں کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یعنی بے شک سورج اور چاند میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، لیکن یہ دونوں اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پس جب تم اسے دیکھو یعنی گہن لگا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توہمات میں پڑھنے کی بجائے نماز و دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ گہن لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا اور استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ سورج گرہن کی جو نماز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور چاند گرہن کی جو نماز ہے وہ مستحب ہے۔ جب بھی آپ سورج گرہن یا چاند گرہن کو لگا ہوا دیکھیں تو نماز اور ذکر و دعا میں مشغول ہو جائیں۔ یہ نماز بھی دوسرے نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، اور اس میں نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی اقامت، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 2 رکعت پر سلام پھیریں یا پھر 4 رکعت پر۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں سورج گرہن یا چاند گرہن لگا ہے کہ اس ٹائم کے اندر نماز پڑھنا ممنوع ہے، تو اس وقت آپ نماز نہ پڑھیں، بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں اگر ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور مغرب کی نماز پڑھیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اہم سی معلومات حاصل ہوئی ہیں، اور جن لوگوں کے دماغ میں توہم پرستی کی باتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ان کی یہ توہم پرستی بھی دور ہو جائے گی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں،
اور اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، تمام ویورز سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ 26 دسمبر سے پہلے پہلے میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک، اپنے جاننے والوں تک شیئر ضرور کر دیں، تاکہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ہمارے اس چینل پر صرف قرآنی دعائیں، پاورفل وظائف اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تاکہ جو بھی پریشان حال ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں یا پھر کوئی جائز حاجت رکھتے ہیں، تو وہ ان وظائف پر عمل کر کے اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہو سکیں اور اسلامک نالج حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو پلیز جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہمارے چینل کی ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور وظائف کے والے سے آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہو، یا آپ کو کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، نظر بد ہو، جادو بندش ہو، یا پھر کوئی بھی پریشانی مصیبت ہو، تو آپ اپنے روحانی مسائل کے حل کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی پرخلوص دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیں، ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔